آج یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی حیدرآباد میں سیکریٹریٹ کی جو 2 مساجد کو شہید کیا گیا تھا، انشاءاللہ تعالی دوبارہ اسی مقام پر وہ مسجدیں تعمیر ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ سی بلاک میں مسجد تھی، ڈی بلاک میں مسجد تھی، اسی مقام پر انشاءاللہ تعالی مسجدیں تعمیر ہوں گی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تمام شہر حیدرآباد اور تلنگانہ کے اراکین نے اجلاس کر کے اس بات کو دہرایا، قوم اور ملت کے ذمہ داروں نے اس بات کو دہرایا کہ اسی مقام پر دونوں مساجد کو تعمیر ہونا ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ دونوں مساجد اسی مقام پر تعمیر ہوں۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے آئے ہیں اور ہم کو پورا یقین ہے کہ ہم اپنے اس مطالبے کو منوانے میں کامیاب اور کامران ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہاں، مخالفین سے میں یہ بھی کہوں گا کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو، تمہاری نیتوں میں اخلاص نہیں ہے، تمہاری نیتوں میں صرف نفرت ہے، حسد ہے، اور حسد کی بنیاد پر تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہماری نیتوں میں اخلاص ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تم ہماری آوازوں کو نہیں دبا پاؤ گے۔ السلام علیکم۔ کل جو ہے یعنی 9 محرم کے دن جناب اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس کا دلی سے ایک بیان آیا، آج کل وہ دلی میں ہے، تو وہاں سے لائیو میڈیا پر، سوشل میڈیا پر ایک جلسے شہادت حسین کے اوپر عنوان پر تقریر کر رہے تھے، اور جلسے شہادت حسین جا کر یاد مخالفین میں جلسے کو تبدیل کر دیے۔ دوران گفتگو اسد الدین اویسی نے پہلی مرتبہ تلنگانہ سیکریٹریٹ کی 2 مساجد کے بارے میں گفتگو کی، اور بڑے ہی اچھے انداز میں یہ کہا کہ دونوں مساجدیں یعنی سی بلاک اور ڈی بلاک کی جو شہید کر دی گئی وہ دوبارہ اسی مقام پر بنے گا۔ تو سب سے پہلے تو میں اس کی مبارکباد ان لوگوں کو دیتا ہوں کہ جو پچھلے 2 مہینے سے 60 دن سے مسلسل یہ مسجدیں جب سے شہید کی گئی اس کے اوپر جو ہے مہم چلا رہے ہیں مسلسل، کہیں سگنیچر کیمپین کے نام پر 1 ملین سگنیچر، کہیں سوشل میڈیا پر اس کی مہم چلا رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اسد الدین اویسی کو بیان دینے پر مجبور کیا گیا۔ تو میں آپ کو تھوڑا پیچھے جاؤں گا۔ آج سے کچھ دن پہلے یعنی بابری مسجد 6 دسمبر 1992 کو جب بابری مسجد شہید کی گئی تھی، مغرب کا یعنی 7 بجے کے وقت محترم سلطان صلاح الدین اویسی، ظفر یاب جیلانی، یہ پورے آل انڈیا بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے لوگ پی وی نرسمہ راؤ سے ان کے گھر پر ملے، پی ایم ہاؤس کے باہر ٹھہر کر سلطان صلاح الدین اویسی نے یہ بیان دیا تھا کہ مسلمانوں کو احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تیقن لے لیا ہوں، بابری مسجد کو دوبارہ اسی مقام پر تعمیر کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد میں ایک خانہ مسجد کو شہید کیا گیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کانگریس کے ساتھ تھے، کل یاد حسین کے جلسے کے بجائے یاد کانگریس، یاد غلام نبی آزاد کا تقریر کر رہے تھے۔ تو میں محترم اسد الدین اویسی یا تو عوام کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں یا نہیں تو ان کو کچھ الزائمر ہو گیا ہے کہ یہ بھول جا رہے ہیں کہ 10 سال آپ یو پی اے 1 اور یو پی اے 2 میں جب تھے، مسجد ایئرپورٹ پہ مسجد عمر فاروق کو شہید کیا گیا تھا۔ میں امجد اللہ خان اور ہمارے یوسف قریشی جو مائنورٹی کمیشن کے چیئرمین تھے اس وقت کانگریس کے، ہم لوگ جا کر وہاں پر اسپاٹ پہ احتجاج کیے تھے۔ آپ کانگریس کے ساتھ تھے، آپ کی زبان بند تھی اس وقت پر، منہ نہیں کھولے، ایوان اسمبلی میں تقریر کرے دھواں دار اکبر الدین اویسی اور محمد علی شبیر، تیقن بھی دے دیے کہ مسجد عمر فاروق اسی مقام پر بن جائے گی۔ تو میں یہ تیقنات کی بات کو دہرا رہا ہوں کہ پہلے سلطان صلاح الدین اویسی نے ایک تیقن دیا تھا کہ میں پی ایم سے بات کر لیا ہوں، بابری مسجد بن جائے گی۔ دوسرا تیقن اسد الدین اور اکبر الدین نے کہا کہ ہم نے ایوان اسمبلی میں مسئلے کو اٹھایا، مسجد عمر فاروق شمشاباد ایئرپورٹ دوبارہ بن جائے گی۔ آج 7 سال کا عرصہ ہو گیا، وہ نہیں بنی۔ پھر اس کے بعد میں 5 جولائی 2019 کو میرے پاس ایک تقریر ہے اسد الدین اویسی کی،
وہ تقریر پر یہ بول رہے ہیں کہ ہم مسجد ایک خانہ عنبر پیٹ کو کبھی نہیں بولیں گے. میں نے چیف سیکرٹری سے 5 مرتبہ بات کیا ہے, میں نے فلانے سے بات کی ہے کہ مسجد دوبارہ اسی مقام پر تعمیر ہوگی. 5 جولائی 2019 کا بیان ہے اسد الدین, یہ تمہارا 5 جولائی 2019 کا بیان ہے کہ آپ, اور وہی سیم تقریر کہ مخالفین کو میں خبردار کر رہا ہوں, مخالفین تم میری مخالفت میں مر جائیں گے. ارے جو مسجد تعمیر کرنے کے لیے بول رہا ہے وہ ان کا مخالف, اللہ کے گھر کو شہادت کے اوپر آواز اٹھا رہا ہے وہ ان کا مخالف. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں کہاں تک مومن ہے, کہاں تک انہوں مومن نہیں ہے. پھر ایک بار میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں, 7 مارچ 2020 کے دن ایوان اسمبلی میں اکبر الدین اویسی نے ایک خانہ مسجد کے لیے مطالبہ کیا تھا. چیف منسٹر صاحب نے چیئر پر بیٹھے ہوئے تھے. 7 مارچ 2020 جا کر آج کیا تاریخ ہو گئی بھائی؟ آج اگست کی 30 تاریخ کے قریب ہو گئی. یعنی مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست 5 مہینے کا عرصہ ہو گیا اکبر الدین اویسی آواز اٹھائے, آج کی تاریخ تک نہیں ہوا. کل آپ بول رہے ہیں کہ میں 2 مساجدوں کو اسی مقام پر بناؤں گا. تو یہ صرف اور صرف عوام کو بیوقوف بنانا, جو احتجاج کر رہے ہیں ان کو ٹھنڈا کرنا, احتجاج سے روکنا, عوام کو گمراہ کرنا. پہلے بولے کہ ایک مسجد بنائیں گے, پھر جب احتجاج تیز ہوا آج بول رہے ہیں 2 مساجدیں اسی مقام پر بنائیں گے. میں سلام کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو جو احتجاج کر رہے ہیں. میں سلام کرتا ہوں تمام سوشل میڈیا پہ جو ان کو گالی گلوچ کر رہے ہیں, ان کی جو ماں بہن کر رہے ہیں نا سوشل میڈیا پہ, اس کا نتیجہ تھا کل اسد الدین اویسی یہ بیان دیے. میں سلام کرتا ہوں تمام جو 1 ملین سگنیچر میں خاص طور پر خواتین جو سائن کر رہے تھے, ان تمام کو میں سلام کرتا ہوں. اور احتجاج بڑھاؤ اس 2 مسجدوں کا. آنے والا ڈرامے کا انتظار کرو. کل کی تقریر اسد الدین اویسی کی ٹریلر تھی, یہ فلم جو ہے 7 تاریخ کے دن ریلیز ہوگا. جب 7, 8, 9, 10 جب ایوان اسمبلی چلے گی تو شیر آئیں گے, اس کے بعد میں اسمبلی میں ہنگامہ ہوگا, واک آؤٹ ہوگا, مائکاں توڑے جائیں گے, سیٹوں پہ سے اچھلیں گے, اسپیکر کے پوڈیم تک جائیں گے اور پٹھے نکل جائیں گے, پورے غلامہ نکل جائیں گے. دیکھیں بھائی اکبر بھائی کیسا احتجاج کرے. ابھی 7 تاریخ آنے سے پہلے چند غلامہ نکل گئے ان کے سوشل میڈیا پہ کہ 7 تاریخ کے دن اکبر اویسی بہت ہنگامہ کرنے والے ہیں. ایسا سیم ہنگامہ اکبر الدین اویسی ایوان اسمبلی میں آلیر انکاؤنٹر پہ بھی کرے. آج تک ان مظلوموں کو نہیں ملا. مکہ مسجد بم دھماکے کے اوپر بھی کرے تھے ہنگامہ ایوان اسمبلی میں, آج تک قاتل باعزت بری ہو گئے. چیف منسٹر KCR اپیل پہ نہیں گئے. کشن باغ میں 4 لوگوں کو فائرنگ سے مار دیے. اکبر الدین اویسی ایوان اسمبلی میں ہنگامہ کرے. آج تک ان 4 مرگیسوں والوں کو انصاف نہیں ملا. بچے کوٹوں میں پھر رہے. وٹولی میں جو لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا ان کے قاتل باعزت بری ہو گئے. عدالت میں حکومت جو ہے اپیل پر نہیں گئی. تو ایسے ہنگامے ہوتے رہیں گے, سیاسی ڈرامے. کل کی اسد الدین اویسی کی بات کو سیریس مت لو آپ لوگ. یہ جو ہے ایک جوکر ہو گئے, پولیٹیشن, سیاست کے جوکر ہو گئے اسد الدین اویسی, جو آ کے عوام کو بیوقوف سمجھ رہی. جو دل میں آیا بول دینا اور اس کے بعد میں چلے جانا. لیکن احتجاج جاری رکھیے. 2 مساجد کے لیے احتجاج جاری رہے گا, عنبر پیٹ کی مسجد کے لیے بھی احتجاج جاری رہے گا, عاشور خانہ نارائن پیٹ کے لیے بھی احتجاج جاری رہے گا, جب تک چیف منسٹر یہ بات نہیں کہیں گے کہ میں تینوں مساجد کو اور عاشور خانے کو بنانے کی بات گفتگو کچھ نہیں. سب سے بڑی چیز, مجھے ایک سب سے بڑی چیز یہ پسند آئی کہ ابو احمد کا ایک پوسٹ, تمہاری جرت کیسے ہوئی. CM آج ہر قائدین یہ بات پوچھنا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی مسٹر KCR مسجد کو دیکھنے کی, مسجد کی طرف ہاتھ لگانے کی. اسد الدین تم کو شرم نہیں آتی یہ بولنے کے لیے؟ تم اب تک وہ کنٹریکٹر جو توڑا اس کے اوپر کیس بک کرنا تھا, اس کو گرفتار کرانا تھا, آپ جا کے وہاں پر مقام کا معائنہ کرنا تھا. آپ جا کے آج کی تاریخ تک مقام کا معائنہ نہیں کرے. ایک اورنگ آباد میں دلت بچی کا ریپ ہوا تو یہاں سے 200 گاڑیوں میں جا کے اس کی مزاج پرسی کر رہے ہیں. اللہ کا گھر ٹوٹا تو آپ نہیں جا رہے ہیں وہاں پر, آپ جانا چاہیے تھا, آپ کیوں نہیں گئے آپ بتائیے. تو یہ عوام کو بیوقوف بنائیے, انتظار کریے. کل کا تو ٹریلر تھا, آنے والا 7 تاریخ کا ایک بڑا فلم آنے والی ہے. پھر 8 کو انشاءاللہ امجد اللہ خان سے آپ کی ملاقات ہوگی. شکریہ.
India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।